والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ دیکھیے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور واعظ و نصیحت کے علاوہ کوئی بات کرنا دوسری جائز نہیں ہے۔ مسجد کے ادب و احترام کے بارے میں احادیث پاک میں بڑی سختی آئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر بہت سختی سے حکم لگایا گیا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم سے مسجد کی بے ادبی بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے گھر کی بے حرمتی بھی کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو زور زور سے باتیں کرتے مسجد میں، حالانکہ یہ سخت گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل وغیرہ پہ بھی باتیں کرتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی کلام کرنا یہ بڑا سخت ہے۔ ایک جگہ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، شاید آگے بیان میں آنے والا ہے وہ، اور یا تو آئے گا، کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی جو نیکیاں ہیں نا، ختم ہو جاتی۔ اور بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ مسجد کا ادب و احترام آپ کے لیے اتنا ہے کہ آپ زور سے پاؤں پچھاڑ کر کے بھی آپ نہیں چل سکتے مسجد میں، جیسے ہم چلتے ہیں نا، آواز آتی ہے نا ڈھم ڈھم، وہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو نہیں، بہت سارے لوگ دوڑتے ہوئے آتے، دوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے مسجد میں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے۔ اور اس کی معمولی مثال آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو، ہم کسی بڑے آدمی کے مکان میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے، ہر آدمی نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم جب کسی بڑے آدمی کے وہاں مکان میں جاتے ہیں تو آپ کتنے اس سے چلتے ہو ڈسپلن سے، اور دھیان رکھو کہ ان کے کسی چیز کو آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے۔ بیٹھنے وقت بھی آپ بڑے سلیقے اور طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں اور بہت مہذب انداز میں، یعنی ایسے ہیں ٹیڑھے، آپ خود تکلیفیں اٹھاتے ہو لیکن ان کے صوفے پہ بیٹھنے کے بعد آپ ہلتے بھی نہیں ہو۔ آپ سے مراد ایسا نہیں کہ آپ، میں بھی، ہم سب بڑے آدمی کے وہاں جب جاتے اس کے بنگلے میں بیٹھتے ہیں، ویسے جو ڈسپلن سے بیٹھیں گے، زیادہ ہلیں گے بھی نہیں، حالانکہ وہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہ تو ہماری طرح وہ انسان ہے، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن اس کے گھر کا ادب دیکھو آپ۔ اور جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے اور جو ہماری ہر چیز کا مالک خالق ہے، اس کے گھر کا ادب آپ دیکھیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کا دیدار کرنے آ رہے ہو۔ اتنی بڑی سعادت کے لیے ہم آ رہے ہیں اور اس گھر کا ادب ایسا، تو لہٰذا مسجد کا ادب و احترام ہم جتنا کریں اتنا کم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں ہے۔ یہ حضور کی حدیث۔ اب اس کا مطلب کیا؟ کچھ کام نہیں، اس کا مطلب اللہ کو تو کسی کا کام نہیں ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، قل هو اللہ احد میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جو صمد لفظ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز، ہماری پرواہ نہیں ہے اللہ کو۔
ہماری ضرورت ہے اللہ کو، ہم اس کے محتاج ہیں، اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ کو کچھ کام نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ان پر اللہ کا فضل نہیں ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہے۔ اب آپ مسجد میں آؤ اور مسجد کا ادب و احترام نہ کریں آپ، تو ظاہری بات ہے آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مسجد کا ادب و احترام ہم جتنا کریں اتنا کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے، آپ کا ہر اعتبار سے ہر چیز میں آپ کا ادب و احترام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، کیسا بھی ہے لیکن اللہ پاک کا گھر ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے بھائی چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، یہ پرانی مسجد ہے، نہیں، کیسی بھی ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ایسے ہی سرکار علیہ السلام نے تھوڑی فرمایا کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جب آنے والے کو اللہ کی طرف سے اتنی عزت دی جا رہی ہے تو آنے والے کے لیے لازم کیا ہے کہ اس گھر کا بھی وہ ادب و احترام کرے۔ جب آپ کسی کے وہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ ایسا کرتے؟ آپ کسی کے وہاں مہمان بن کے جاتے تو آپ باتیں کرتے؟ نہیں کریں گے آپ باتیں۔ بہت سارے مکان تو ایسے تھے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل سوئچ آف کر دیں گے یا تو سائلنٹ کر دیں گے، آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے وہ۔ میں وہاں بیٹھا تھا یار، وہ حاجی صاحب کے وہاں بیٹھا تھا، اس کے لیے میرا فون تو اٹھانا تھا آپ کو۔ ان کے سامنے اچھا نہ لگے، وہاں اچھا نہ لگے اور یہاں اچھا لگ رہا ہے آپ کو، یعنی یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ اس کو غور و فکر کریں۔ آپ اس کو ایسا نہیں کہ بھئی میں بتا رہا ہوں آپ سننے، آپ خود غور و فکر کریں کہ جب ہم دوسروں کے ایک نارمل آدمی، معمولی آدمی، انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، نہیں وہ ہم سے کچھ لے سکتا ہے، نہیں چھین سکتا ہے، نہیں وہ ہماری چیز کا مالک ہے، اور نہیں ہم کو وہ ہماری نیکیوں کا کوئی ثواب بھی دے سکتا ہے۔ جب اس کے گھر کا آپ ادب کر رہے، تو جس نے پوری دنیا بنائی، آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو ہر چیز عطا فرمائی، سانسیں جو آپ کی چلا رہا ہے، آپ اس کے گھر کا ادب و احترام نہیں کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے اور اللہ کو ان سے کوئی کام نہیں ہے، مطلب کیا؟ ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، اللہ کی برکتیں نہیں برستی۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچاؤ اپنے ناسمجھ بچوں اور مجنونوں کے جانے سے۔ ناسمجھ بچے یعنی جو بالکل سمجھتے نہیں، جن کے اندر پاکی ناپاکی کے سلیقے نہیں ہوتے، ان کو بھی آپ نہیں لاؤ، کیونکہ کب وہ پیشاب کرتے آپ کو پتہ نہیں، کب پیشاب کرتے آپ کو پتہ نہیں، اس لیے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت۔ اور مجنون یعنی جو پاگل ہوتے، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے پاکی ناپاکی کا، انہوں نے کب پیشاب کر دیا ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر تو ایسا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں آ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ اپنے ناسمجھ بچوں اور مجنونوں کے جانے سے اور خرید و فروخت کرنے سے۔ مسجد میں خرید و فروخت آپ نہیں کرتے، یعنی کوئی سامان ہے آپ کے پاس، آپ اس کو مسجد میں بیچ نہیں سکتے ہو، نہیں بیچ سکتے ہو، نہیں آپ خرید سکتے ہو۔ اور جھگڑوں سے، اور جھگڑے بھی مت کرو مسجدوں میں، لیکن اپنے یہاں تو جھگڑا مسجد میں ہی کرتے، باہر جا کے تو پھر اسی سے ہاتھ ملا لیں گے، یار میں تھوڑا جوش میں آ کے بول گیا، مسجد میں آپ آ کے جوش میں آ کے بول گئے۔ ہوتا ہے بہت سارے دو نمازی بھائیوں میں یا کسی میں بھی آپس میں تکرار ہو جاتی ہے، پھر اب وہی بھائی باہر جا کے مسجد کے بعد، بھائی صاحب تھوڑا معاف کرنا، میں تھوڑا غصے میں آ گیا تھا۔ اللہ کے گھر میں آپ کو غصہ آ گیا، اللہ کے غضب کا آپ کو خیال نہیں آیا، اللہ کا غضب اگر برسے گا تو آپ کیا کرو گے؟ تو یہ ہماری اور آپ کی ایک سوچ ہے۔ تو اس گھر میں اس کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں آواز بلند کرنے سے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گھر صرف عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار اور واعظ و نصیحت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام یہاں ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت عبید اللہ بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے داعی کی آواز پر لبیک کہا
اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اچھی طور پر تعمیر کی تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے اس کے لیے۔ اللہ کے دائی کون؟ مطلب یعنی جو اذان ہوتی ہے اور وہ کلمات سن کر کے ہم جو مسجد میں آتے وہ، تو ہم لوگ اذان سن کر کے آتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ اب مسجد تعمیر کی، اس کا مراد کیا؟ وہ آپ سمجھیے آگے۔ تو حضرت سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ عز و جل کے دائی کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اچھی طور پر تعمیر کی تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجدوں کو اچھی تعمیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس نے دائی کی آواز کو سنا، مسجد میں آیا اور مسجد کو اچھے طور پر تعمیر کیا، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مسجد میں آ بھی رہا ہے اور مسجد کو تعمیر بھی کر رہا ہے، یہ سرکار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ اس کا خلاصہ فرمائیں۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں آواز بلند نہ کرنا یہ مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ مسجد میں آواز کو بلند نہ کرنا یہ مسجد کو تعمیر کرنا ہے، اور کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالنا یہ مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ مسجد کا ادب و احترام ہے کہ آپ یعنی آسان لفظوں میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ مسجد کا ادب و احترام کرنا یہ مسجد کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا ہم جتنا بھی مسجد کا ادب و احترام کرے اتنا کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان